سے آپ دوست احباب آپ باتیں کر رہے ہیں، یہ اس لیے تاکہ سب اکٹھے ہیں۔ میں نے دیکھا حضرت کی والدہ کا انتقال ہوا، حضرت کے والد صاحب کا انتقال ہوا، لیکن حضرت کے بھائیوں بھتیجوں کی حالت ایسی میں نے نہیں دیکھی تھی جس طریقے سے حضرت کی تشریف لے جانے سے جو کی حالت، جو صدمہ ان کو پہنچا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حضرت کی شفقت اور جو گھر کے اندر خواتین مرد چھوٹوں بڑوں کے اوپر فرماتے تھے وہ نہیں دیکھتے۔ اس طریقے سے وہ ساتھیوں کرتے تھے، جس چیز سے اتفاق آئے، اتحاد آئے، آپس میں امت جوڑی رہے، متحد رہے، اور ہر جگہ تقریباً اکثر و بیشتر بیانات میں یہ فرماتے تھے کہ اس سے بڑی نعمت کوئی اور نہیں ہے کہ آدمی کو اچھے والد ملے، اچھے بھائی ملے، اچھی بہنیں ملے، اور اچھے بیٹے ملے، اچھے بھتیجے ملے۔ اس سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں ہے۔ میں بھی یہ کہتا ہوں کہ انسان کے پاس چاہے جتنا بھی سرمایہ آ جائے، کھانے پینے کی چیزیں آ جائیں، لباس و پوشاک آ جائے، سواری آ جائے، بنگلے آ جائے، لیکن اگر یہ تو کسی چیز کا مزہ انسان نہیں حاصل کر سکتا۔ اللہ جل شانہ جو حضرت چاہتے تھے اس طریقے سے ہمیں رہنے، آپس میں مل جل کر رہنے اور اس کام کے چلانے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اگرچہ حضرت کی اپنی طبیعت ایسی تھی کہ وہ تنہائی کو پسند کرتے تھے، تنہائی کو پسند کرتے تھے، کسی کو چھوڑتے نہیں تھے اپنے ساتھ، لیکن ابتدا ہی سے یہاں تک کہ معتکف کے اندر بھی حضرت نے مجھے اپنے ساتھ رکھا۔ کئی سال میں نے حضرت کے ایک معتکف کے اندر اعتکاف کیا ہے۔ ایک طرف حضرت کا بستر ہوتا تھا، دوسری طرف میرا بستر ہوتا تھا۔ ابتدا میں مجھے اس میں مشقت تھی، لیکن حضرت چھوڑتے نہیں تھے، اس لیے کہ ایسے حضرات کے ساتھ وقت گزارنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، لیکن آخر میں عادت پڑ گئی۔ تو تنہائی میں حضرت نے جو ارشاد فرماتے تھے، ذکر فرماتے تھے، تو امت کی ایسی فکر تھی کہ بستر پر لیٹے لیٹے بھی روتے تھے، دعا میں بھی روتے تھے، نماز کے اندر بھی اللہ کے سامنے روتے تھے۔ اور حضرت کی جو تحریک تھی، یہ میری رائے ہے، اور اگرچہ اس کے مختلف الفاظ کے ساتھ تعبیرات حضرت نے بیانات میں ارشاد فرمائے کہ جہاں تک لوگوں کا تعلق دنیا سے ہے اور دین سے مسلمانوں کی بے توجہی بڑھ رہی ہے، وہ دین کی طرف آ جائے، اس سے کئی زیادہ حضرت کی سوچ، حضرت کا فکر یہ تھا کہ ہمارے دینی شعبے، ہمارے جو دینی شعبے ہیں وہ بھی نمائش، بناوٹ اور رسومات کی طرف جا رہے ہیں۔ مدارس اور مذہبی ناموں پر جلسے جلوس، مدارس کے اختتامی جلسے اور خانقاہی نظام، وہ بھی ان چیزوں کا نظر ہو رہا ہے۔ اور حضرت کی فکر یہ تھی، اور انہوں نے قرآن پاک کا مطالعہ زیادہ کیا کرتے تھے، تفاسیر کے اوپر نظر ہوتی تھی، قرآن پاک کو آگے رکھا۔ جس طرح ہمارے امام حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں ہم نے اپنے اساتذہ سے، میں چونکہ طالب علم ہوں، سنا، بارہا سنا، ان کی کتابوں کے اندر دیکھا کہ امام صاحب ارشاد فرماتے تھے الاول نحن ناخذ بکتاب اللہ فإن لم نجد فبسنت رسول اللہ۔ یا قرآن پاک میں اجمال ہے، اس کی تفصیل ہم پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی شرح میں کرتے ہیں، پہلی مرتبہ قرآن کو دیکھتے ہیں۔ تو حضرت کی نظر قرآن پاک پہ زیادہ ہوتی تھی، اس وجہ سے حضرت نے یہ بات محسوس کیا تھا، اور یہ اب حضرات کے علم میں بھی ہے، اور یہ بات کھلی ہوئی ہے
کہ اللہ جل شانہ کی مدد ایک مسلمان فرد، شخص اور جماعت اور پوری امت مسلمہ کے ساتھ اس وقت اللہ کی مدد ہوتی ہے اور آتی ہے جب کہ حقیقی روح اسلام کا اختیار کیا جائے، یہ شخص اور فرد حقیقت پسند ہو، یہ نمائشی نہ ہو، یہ بناوٹی نہ ہو، اس کا دین کو اختیار کرنا وہ عرف رواج رسم کے اوپر نہ چلے، بلکہ جو اللہ جل شانہ نے حقیقت بیان کی ہے اس کی طرف آ جائے۔ اس لیے ہر سطح کے اوپر، اور فرماتے تھے کہ حضرت صوفی اقبال صاحب رحمہ اللہ نے چونکہ حضرت کو چلایا تھا تو فرماتے تھے کہ ایک دفعہ میں نے اس کے عرض کیا کہ حضرت یہ جو ہماری خانقاہیں ہیں ان کے اوپر بھی تو کتاب لکھنی چاہیے۔ تو حضرت نے میری تائید کی، صوفی اقبال صاحب نے کہا ایسا ہی ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہو جائیں، یہ لوگوں کی اصلاح کے لیے، یہ مراکز ہیں اصلاح کی، لیکن خود ان کی اصلاح کی بھی ضرورت ہے۔ یہ جملہ حضرت سے میں نے بارہا سنا، تو حضرت کی طبیعت اسی تھی، اور جو تحریک ہے اسی کی بنیاد اسی سلسلے کے اوپر ہے۔ پھر اس میں تین چیزیں آپ حضرات کے سامنے آتی ہیں، پورا دین ہو، امت مسلمہ میں اتحاد و اتفاق ہو، اور اتحاد و اتفاق ان بنیادوں کے اوپر ہو جو اصول اور ضابطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھوڑے ہیں، جو قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے، امت ایک ہو، اور تیسری چیز ہر فرد کا اور جماعت کا تزکیہ ہو چکا ہو، وہ مزکہ اور مجلہ ہو۔ اس لیے تزکیہ نہ ہو تو پھر ان اصولوں کے اندر انسان ایسا راستہ نکالتا ہے کہ پھر چیز وہی ہوتی ہے لیکن اس کی حقیقت بدل جاتی ہے۔ اور یہ ہمارے اکابر کے ملفوظات کے اندر یہ بات جگہ جگہ پائی جاتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ جب ان کی زبان سے لوگوں کے مجمع کے سامنے کئی بات نکلتی تو پھر اس پر استغفار فرماتے تھے کہ آیا ایسا ہے یا نہیں ہے، میں نے یہ لفظ جو بولا یہ واقعی حقیقت ہے۔ تو حضرت کی ترتیب یہی تھی۔ پھر حضرت اپنے اوپر اعمال میں، معمولات میں اور بہت سختی کیا کرتے تھے، رات میں، نوافل کے اندر بھی، تسبیحات کے اندر بھی، فرائض کے اندر بھی۔ بیماری کی حالت میں کافی بیماری آئی، دل کی بیماری لاحق ہوئی، اسپتال میں گئے، سٹینٹ لگے اس میں بھی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ناسور پھوڑے کی شکل میں نکل آیا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ زہر پورے جسم میں پھیل گیا ہے، اور ڈاکٹروں کی نظر میں بچنا مشکل تھا، لیکن اللہ پاک نے جو زندگی حضرت کے قضاء و قدر میں لکھی تھی وہ پوری کر دی۔ اس میں بھی ہم نے دیکھا کتنی سختی اعمال اور معمولات پر کیا کرتے ہیں، اپنے بارے میں اور ساتھیوں کے بارے میں وہ مسئلے مسائل اور احکام کے اندر انتہائی آسانی فرماتے تھے۔ میں آپ کو یہ دونوں چیزیں واقعات سے بتاؤں۔ حضرت جب مصروفیت رہتی تھی پورے دن مہمانوں کے ساتھ، تصنیف و تالیف میں، بیانات میں اور مجالس کے اندر پورا وقت مصروف گزرتا تھا۔ اگر کبھی تسبیحات کا موقع اپنے وقت پہ نہیں ملا تو رات کو سوتے تھے حضرت کے بستر کے ساتھ، یہاں میرا بستر ہوتا تھا، تو حضرت مجھے فرماتے کہ تم آرام کرو، سو جاؤ، اور میری تسبیحات باقی ہیں، میں اپنی تسبیحات کو پوری کر لیتا ہوں۔ صبح سویرے اٹھتے تہجد کے لیے، تو حضرت کا معمول عام یہ تھا، کبھی کبھی اجتماع کے موقع پر تو رات کو بالکل نیند ہی نہیں آتی، کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا۔ عام معمول حضرت کا یہ تھا کہ 2 بجے گرمی سردی میں اٹھتے تھے، 2 بجے، اور حضرت کے اٹھنے پر اور آہٹ پر میں جب اٹھتا
تو مجھے فرماتے کہ سو جاؤ، اس لیے کہ میں بادل ناخواستہ ابتدا میں اٹھتا تھا، وہ آرام، نیند پوری نہیں ہوتی تھی، تو حضرت فرماتے کہ سو جاؤ، زبردستی بستر پر لٹاتے، پھر میں سو جاتا۔ پھر آخر میں جو ہے وہ معمول یہ تھا کہ جیسے ہی حضرت وضو فرماتے میں پڑھا رہتا اور حضرت جو ہے وہ نماز شروع کرتے، تو رات کی تہجد کی نماز حضرت کچھ دھیمی آواز سے قرات فرماتے تھے، اس سے پھر میں اٹھ جاتا تھا، پھر میں بھی نماز کے لیے کھڑا ہوا۔ اجتماع کے موقع پر کبھی 1 بجے 1:30 بجے اٹھنا ہوتا تھا، ورنہ نیند نہیں آتی۔ تو رات کو بستر پر لیٹے لیٹے حضرت اپنی تسبیحات پوری فرما لیتے اور یہ بھی فرماتے کہ مجھے حضرت شیخ رحمہ اللہ نے 300 بار تسبیحات دیے ہیں، تسبیحات 4 مسنون تسبیحات، اور میں اس وقت سے اب تک یہ تسبیحات پوری کر لیتا ہوں، میں اس میں کمی کوتاہی نہیں کرتا کہ اس کو 100 مرتبہ کروں، اسی وقت سے پابندی۔ اچھا، حضرت کی کے اندر یہ صفت تھی، یہ مولانا زبیر شاہ صاحب سے بھی میں نے سنا، حضرت کو جمع ہی نہیں آتی تھی۔ ارگمے بین کو ارگمے پہ نہیں خلوات کی سمجھ، پوری زندگی 1992